دیکھو، ارحم بھائی کے ساتھ ان کا ایک انگریز دوست ایتھن بھی پاکستان لندن سے آ رہا ہے اور انہیں انگلش سمجھ میں آتی ہے، ان سے انگلش میں بات کرنا۔ سمیرہ نے مجھے یہ بات تیسری دفعہ بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو انگلش نہیں آتی، میں نے سر کھجاتے ہوئے کہا، اور وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو جب تم رات کو چائے دینے اس کے کمرے میں جاؤ گی تو کہنا ول یو میری می، تو وہ خوش ہو کے تمہیں انعام دیں گے۔ میں نے کہا سمیرہ یہ بہت مشکل لگ رہا ہے، مجھے یاد نہیں ہوگا، میں ان پڑھ تھی، مجھے نہ اردو آتی تھی نہ انگریزی، اور ارحم بھائی کا وہ دوست انگریز، وہ تو بڑا مغرور سا لگتا تھا۔ انہیں آئے ہوئے چند گھنٹے گزر چکے تھے اور ان کی آمد کی تیاریاں ہمارے بنگلے میں ایک ہفتے سے چل رہی تھیں۔ مہمان لڑکے کا کمرہ بالکل صاف ہونا چاہیے، اسے مٹی سے الرجی ہے۔ بڑی ممانی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ شامت میری آئی ہوئی تھی کیونکہ سارے کام کاج کی ذمہ داری میری تھی۔ انہیں پاکستانی کھانے پسند نہیں تھے۔ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھنے کا میں بڑی ممانی سے کئی بار سن چکی تھی۔ ارحم نہ ہو گیا، شہزادہ چارلس ہو گیا، اور اوپر سے اس کا فرنگی دوست۔ میں گھن چکر سی بن گئی تھی۔ میں تو ایک ہفتے میں ہی تنگ آ چکی تھی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی وہ ارحم بھائی کے ساتھ آیا تھا، پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، آنکھوں پہ کالے رنگ کا چشمہ پہنے، ماتھے پہ بل۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ اس کی شخصیت بہت شاندار تھی۔ ظاہر ہے انگریز تھا، گوری چٹی رنگت، بھوری آنکھیں، بھورے بال، اور کیوں نہ ہوتی، ایک تو پڑھا لکھا تھا، لندن کا لیبل تھا، اور پھر اتنے مہنگے کپڑوں میں عام انسان بھی خاص لگنے لگتا ہے۔ پھر وہ تو تھا بھی انگریز۔ ارحم بھائی بھی یوں تو ویسے ہی لگ رہے تھے، ان کے ٹھاٹ بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ اور کیوں نہ ہوتے، اس گھر کے سب سے بڑے پوتے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ بڑی ممانی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا انگریزی زبان میں پٹر پٹر کرتا جا رہا تھا، اس لیے میری عقل سے تو بالا تر تھا کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ باقی گھر والے بھی انگریزی میں ہی بات کر رہے تھے۔ سمیرہ نے 1 گھنٹہ لگا کے مجھے یہ جملہ یاد کروایا تھا کہ جا کے اس ایتھن سے کہہ دینا۔ میں ساتھ ساتھ رات کا کھانا بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ ول یو میری می کی رٹ لگا رہی تھی۔ خیر میں نے رات کی چائے بنانے تک وہ جملہ پکا پانی کی طرح یاد کر لیا تھا۔ چائے کا کپ میں نے ٹرے میں رکھا اور اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ ارحم بھائی کے کمرے کے برابر میں ہی ایتھن کا کمرہ تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، وہ انگریزی زبان میں بولے، یس کم ان۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ شاید نہا کے آیا تھا، ٹاول گاؤن پہنا ہوا تھا۔ انہیں اس حلیے میں دیکھ کے میں بری طرح سے گڑبڑائی تھی، کیونکہ ٹاول گاؤن گھٹنوں تک ہی تھا۔ یوں بے شرم ہو کے اس نے مجھے یوں کہا، یس کم ان۔ میں تو اندر آ کے پچھتا رہی تھی۔ میں دروازے پہ ہی کھڑی رہی، نظریں جھکا لیں۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، واٹس یور پرابلم، وائی آر ناٹ یو کمنگ ان سائڈ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دوں۔ میں نے کہا یس یس۔ اب اتنی سن کے انگریزی تو آ ہی گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، وائی آر یو سیئنگ یس، کم ان، جسٹ لیو دا ٹی ہیئر اینڈ گو اوے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، مجھے اتنا پتا تھا کہ وٹ کا مطلب کیا ہے، اس لیے میں نے کہا وٹ۔ اس نے پھر سے وہی جملہ دہرایا، اس بار اس نے سامنے پڑے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، تو میں سمجھ گئی کہ مجھے وہ شاید کپ وہاں رکھنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا اوکے اوکے۔ یہ چھوٹے موٹے لفظ میں نے چھوٹی ممانی کے بچوں کو بولتے دیکھا تھا۔ میں نے چائے ٹیبل پہ رکھی اور بجائے کمرے سے باہر جانے کے میں اس انگریز کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔